الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اصل اور حقیقی دعا کے واسطے بھی دعا ہی کی ضرورت ہے. پھر آپ اپنے ایک موقع پہ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے خیال کیا کہ صلاۃ اور نماز میں کیا فرق ہے. جو حدیث میں آیا ہے صلاۃ ہی دعا ہے، نماز عبادت کا مغز ہے. پھر فرماتے ہیں کہ یاد رکھو یہ نماز ایسی چیز ہے کہ اس سے دنیا بھی سنور جاتی ہے اور دین بھی. فرمایا نماز تو وہ چیز ہے کہ انسان اس کے پڑھنے سے ہر ایک طرح کی بدعملی اور بے حیائی سے بچایا جاتا ہے. فرمایا اس طرح کی نماز پڑھنا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، یعنی ایسی نماز جو بدعملی اور بے حیائی سے بچاتی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لیکن فرمایا کہ یہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، اور فرمایا کہ یہ طریق خدا کی مدد اور استعانت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. ایسی نماز جو بدعملی اور بے حیائی سے بچائے، ایسی عبادت جو صحیح راستے پہ ڈالنے والی ہو، بے حیائی سے بچانے والی ہو، وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کے نہیں مل سکتی. تو یہ تمام باتیں ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلانے کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ ہماری عبادتیں اور دعائیں کیسی ہونی چاہیے. دعائیں کرنے کے لیے ہمیں کیا طریق اختیار کرنا چاہیے. ان عبادتوں اور دعاؤں کے ہماری حالتوں پر کیا نتائج مترتب اور ظاہر ہونے چاہیے. یہ عبادتیں اور دعائیں اور نمازیں کس طرح اللہ تعالیٰ کے حضور قبولیت کا درجہ پا سکتی ہیں. اگر یہ باتیں سمجھ آ جائیں اور انسان اس بات کا فہم و ادراک حاصل کر لے کہ عبادت ہی ہے جو انسان کی پیدائش کا مقصد ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے سے ہی اس کی دنیا و آخرت سنور سکتی ہے، تو تمام دوسری باتوں اور چیزوں کو چھوڑ کر اس اہم مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. لیکن جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ دعا کے واسطے بھی دعا ہی کی ضرورت ہے.
اور یہ سب کچھ، یہ مقصد پیدائش کا حصول خدا کی مدد اور استعانت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہم صرف اپنی کوشش سے اپنی پیدائش کے مقصد کو نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان ہے، اس نے قرآن کریم کی پہلی صورت میں ہی ہمیں یہ دعا سکھا دی، اور 5 فرض نمازوں اور سنتوں اور نوافل کی ہر رکعت میں اس دعا کا پڑھنا ضروری قرار دیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے جب تک تیری مدد شامل حال نہ ہو۔ بس ایک روح کے ساتھ، ایک دل کی گہرائی کے ساتھ، نکلی ہوئی عاجزانہ پکار کے ساتھ جب ایک مومن اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر احسان ہے کہ ہر سال رمضان کے مہینہ لا کر اللہ تعالیٰ اپنے قریب ہونے کا اعلان فرماتا ہے۔ یہ اعلان فرماتا ہے کہ میں نے شیطان کو بھی جگڑ دیا ہے۔ یہ اعلان فرماتا ہے کہ میں ہر اس بندے کی مدد اور استعانت کے لیے تیار ہوں، بلکہ اس کی مدد کرتا ہوں جو خالص ہو کر میری طرف آتا ہے، میرے پر کامل ایمان رکھتا ہے، میرے حکموں پر عمل کرتا ہے، آئندہ سے خالص ہو کر صرف اور صرف میری عبادت کرنے اور میرا خالص عبد بننے کا وعدہ کرتا ہے۔ تو میں اپنے ایسے بندوں کی پھر دعائیں قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں۔ بس اگر کہیں کمی ہے تو ہم بندوں میں کمی ہے، خدا تعالیٰ کے احسانوں اور استعانت میں کمی نہیں ہے۔ پھر اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرستادے کو ہماری اصلاح کے لیے بھیج دیا ہے، جو اس عبد کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے طور پر آیا ہے، جس نے پھر ہمیں خدا تعالیٰ سے ملانے اور اس کا عبد بننے، اس کی عبادتوں میں طاق ہونے، اس کی استعانت حاصل کرنے والا بننے کے طریق سکھلائے ہیں۔ بس اس وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فرمودات اور ارشادات کی روشنی میں ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین کی کچھ وضاحت کروں گا۔ جس باریکی اور گہرائی سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب سمجھایا ہے، اگر ہم اس کو سمجھ کر اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے، تو پھر ہم خدا تعالیٰ کی عبودیت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنے والے ہی بن جائیں گے۔ اور یہ تب بھی ہو سکتا ہے جب ہم اپنی عبادتوں کو بھی کے معیار حاصل کرنے کی کوشش کریں اور پھر عاجزی سے ان معیاروں کو حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکیں، اسے مدد چاہیں۔ جب یہ ہوگا تو تبھی ہم ان لوگوں میں کہلا سکیں گے جو عبد رحمان کہلاتے ہیں۔ ایمان میں اس پختگی کو پیدا کرنے والے بن سکیں گے جس کا اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے، یا جس کی ایک مومن سے توقع کی جا سکتی ہے یا کی جاتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عرفان نے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا،
اس خزانے کے میں سے چند جواہر پیش کروں گا جو آپ نے اپنے لٹریچر میں ہمیں مہیا فرمائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جملہ ایاک نعبدو کو جملہ ایاک نستعین سے پہلے رکھا ہے، اور اس میں بندے کے توفیق مانگنے سے بھی پہلے اس ذات باری کی صفت رحمانیت کے فیوز کی طرف اشارہ ہے۔ گویا کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے پروردگار، میں تیری ان نعمتوں پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو تو نے میری دعا، میری درخواست، میرے عمل، میری کوشش اور جو تیری اس ربوبیت اور رحمانیت سے جو سوال کرنے والوں کے سوال پر سبقت رکھتی ہے، میری استعانت سے پیشتر تو نے مجھے عطا کر رکھی ہے۔ پھر میں تجھ سے ہی ہر قسم کی قوت، راستی، خوشحالی اور کامیابی اور ان مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے التجا کرتا ہوں جو درخواست کرنے، مدد مانگنے اور دعا کرنے پر ہی عطا کی جاتی ہیں، اور تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ بس جب بندہ اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کر کے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمانیت کی وجہ سے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنتا ہے، تو یہ عبادت اور حقیقی عبد بننے کی طرف پہلا قدم ہے۔ اور جب اس مقام کا ایک بندہ ادراک حاصل کر لیتا ہے تو پھر عبادت میں آگے بڑھنے کی کوشش ہوتی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے اپنے خدا سے کہ یہ جو تو نے عبد بننے کے معیار حاصل کرنے کے مختلف معیار رکھے ہیں، ان کو بھی میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تیری ہر قسم کی نعمتوں سے بھی میں حصہ لینا چاہتا ہوں۔ اپنی روحانی اور مادی ترقی کے مزید سامان چاہتا ہوں، لیکن یہ سب کچھ تیری مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بس میری مدد فرما، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کے دروازے بھی کھلتے ہیں اور ترقی کی منزلیں بھی طے ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو انعامات دیے ہیں اپنی رحمانیت کی وجہ سے، ان کے شکر گزار بنو گے تو پھر عبادت کی طرف بھی توجہ پیدا ہوگی، پھر اس کی مدد کی طرف حاصل کرنے کی طرف توجہ پیدا ہوگی۔ بس یہ ہے وہ بنیادی نقطہ اور روح جس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ایاک نعبدو و ایاک نستعین کی دعا کرنی چاہیے۔ پھر آپ اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ اس دعا کی طرف کیوں اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے، فرماتے ہیں کہ اور ان آیات میں ان نعمتوں پر شکر کرنے کی ترغیب ہے جو تجھے دی جاتی ہیں، اور جن چیزوں کی تجھے تمنا ہو ان کے لیے صبر کے ساتھ دعا کرنے اور کامل اور اعلیٰ چیزوں کی طرف شوق بڑھانے کی ترغیب ہے، تا تم بھی مستقل شکر کرنے والوں اور صبر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ پھر ان آیات میں ترغیب دی گئی ہے بندے کے اپنی طرف ہمت اور قوت کی نسبت کی نفی کرنے کی، اور اس سے آس لگا کر اور امید رکھ کر ہمیشہ سوال، دعا، عاجزی اور حمد کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ کے سامنے ڈال دینے کی، اور خوف اور امید کے ساتھ اس شیرخوار بچے کی مانند جو دایا کی گود میں ہو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا محتاج سمجھنے کی ترغیب ہے، اور تمام مخلوق سے اور زمین کی سب چیزوں سے موت یعنی پوری لا تعلقی کی۔ فرمایا کہ اس میں اپنے آپ کو یاد رکھنا چاہیے، یہ ترغیب دی ہے شکر کرنے کی، انسان شکر گزار بندہ بنے۔ صبر، دعا
کی ترغیب دی ہے تاکہ تم پھر اس صبر کی وجہ سے، اس دعا مستقل مزاجی سے دعا کی وجہ سے مستقل شکر کرنے والوں اور صبر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ، جن کو پھر اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان آیات میں ترغیب دی ہے بندے کی اپنی طرف ہمت اور قوت کی نفی کرنے کی، اور اس سے آس لگا کر اور امید رکھ کر ہمیشہ سوال، دعا اور عاجزی اور حمد کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ کے سامنے ڈالنے کی، یعنی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا۔ سب طاقتوں کا مالک اور رب اللہ ہے، یہ انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے، اس لیے اس کے آگے اپنے آپ کو ڈال دو۔ اسی طرح تمام دنیاوی وسیلوں اور رشتوں سے اللہ تعالیٰ سے تعلق کے مقابلے میں لا تعلقی حاصل کر لو۔ جب یہ حالت ہوگی، نہ اپنے زور بازو پر بھروسہ ہوگا، نہ اپنے نفس اور طاقت پر بھروسہ ہوگا، نہ دنیا کے وسیلوں اور طاقتوں پر بھروسہ ہوگا، تب ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین کی حقیقی دعا نکلے گی انسان کی۔ پھر آپ فرماتے ہیں اس طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ انسان کو، ایک دعا کرنے والے کو اپنی کمزوری کا مکمل اعتراف ہو، تبھی وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا حق ادا کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں اسی طرح ان آیات میں اس امر کا اقرار اور اعتراف کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ ہم تو بہت کمزور ہیں، تیری دی ہوئی توفیق کے بغیر تیری عبادت نہیں کر سکتے، اور تیری مدد کے بغیر ہم تیری رضا کی راہوں کی تلاش نہیں کر سکتے۔ ہم تیری مدد سے کام کرتے ہیں اور تیری مدد سے حرکت کرتے ہیں، اور ہم تیری طرف جلن کے ساتھ ان عورتوں کی طرح جو اپنے بچوں کی موت کے غم میں گھل رہی ہوتی ہیں، اور ان عاشقوں کی طرح جو محبت میں جل رہے ہوتے ہیں، تیری طرف دوڑتے ہیں۔ فرمایا پھر ان آیات میں کبر اور غرور کو چھوڑنے کی پہلی بات جو تھی، اس میں یہ فرمایا کہ ایک جلن اور درد اور تڑپ ہونی چاہیے تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کی، اور اس کی مثال دی کہ اس طرح جلن جس طرح کوئی عورت اپنے بچے کی موت میں گھل رہی ہوتی ہے، یا ایسے عاشق کی جلن جو اپنے محبوب کے عشق میں، محبت میں جل رہا ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ان آیات میں کبر اور غرور کو چھوڑنے کی، نیز معاملات کے پیچیدہ ہونے اور مشکلات کے گھیر لینے پر محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی طاقت اور قوت پر بھروسہ کرنے کی اور منکسر المزاج لوگوں میں شامل ہونے کی ترغیب ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اپنے آپ کو مردوں کی طرح سمجھو اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے قوت حاصل کرو۔ بس تم میں سے نہ کوئی جوان اپنی قوت پر اترائے، اور نہ کوئی بوڑھا اپنی لاٹھی پر بھروسہ کرے، اور نہ کوئی عقل مند اپنی عقل پر ناز کرے، اور نہ کوئی فقیہ اپنے علم کی صحت اور اپنی سمجھ اور اپنی دانائی کی عمدگی ہی پر اعتبار کرے، اور نہ کوئی ملہم اپنے الہام یا اپنے کشف یا اپنی دعاؤں کے خلوص پر تکیہ کرے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس کو چاہے دھتکار دیتا ہے، اور جس کو چاہے اپنے خاص بندوں میں داخل کر لیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایاک نستعین میں نفس امارہ کی شر انگیزی کی طرف اشارہ ہے، جو نیکیوں کی طرف راغب ہونے سے یوں بھاگتا ہے جیسے انسدی اونٹنی سوار کو اپنے اوپر بیٹھنے نہیں دیتی اور بھاگتی ہے۔ یہ وہ ایک اژدہا کی طرح ہے جس کا شر بہت بڑھ گیا ہے، اور اس نے ہر ڈسے ہوئے کو بوسیدہ ہڈی کی طرح بنا دیا، اور تو دیکھ رہا ہے کہ وہ زہر پھونک رہا ہے، یا وہ شیر کی طرح ہے کہ اگر حملہ کرے تو پیچھے نہیں ہٹتا۔ کوئی طاقت قوت کمائی اندوختہ نہیں سوائے اس خدا تعالیٰ کی مدد کے جو شیطانوں کو ہلاک کرتا ہے۔ یہ ترجمہ ہے آپ کی کتاب کرامات الصادقین کا۔
بس جب یہ دعا کرتے ہوئے یہ سوچ بھی ایک انسان رکھتا ہے یا رکھے کہ نفس ہمارا مجھے برائیوں میں مبتلا کرنے کی طرف لے جا رہا ہے اور میں نے اس سے بچنا ہے، تو اپنی کوشش اور طاقت سے نہیں بچ سکتا. یہ سوچ ہونی چاہیے. اس وقت صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو شیطان کے حملوں سے بچا سکتا ہے اور نیکیوں کی توفیق دے سکتا ہے. بندہ عاجز ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو اور دعا کرے کہ اے اللہ آج مجھے شیطان سے بچانے والا صرف تو ہی ہے. اگر خدا تعالیٰ کا پیارا یا وہ پیارے لوگ جو اس عاجزی سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور مانگتے چلے جاتے ہیں وہ اس اللہ کی مدد کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو ایک عام انسان کو کس قدر خدا تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. مثلاً قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے جو حضرت یوسف کی، جب انہوں نے نفس امارہ سے بچنے کی دعا مانگی تھی کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم. یعنی اور میں اپنے نفس کو غلطیوں سے بری قرار نہیں دیتا، کیونکہ انسانی نفس سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے بری باتوں کا حکم دینے پر بڑا دلیر ہے. میرا رب بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. بس یہ دعا اور سوچ ہے جو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی دعا سے فیض یاب کرتی ہے. جب یہ انسان دل میں خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب اور قریبی بھی یہ دعا مانگنے والے ہیں، تو ہمیں کس کو دعائیں مانگنی چاہیے. تبھی پھر ایک انسان صحیح عبد بن سکتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اور نعبدوں کو نستعین سے پہلے رکھنے میں اور بھی کئی نکات ہیں جنہیں ہم ان لوگوں کے لیے یہاں لکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہاں لکھتے ہیں جو سرنگیوں کی روحوں پر نہیں بلکہ قرآنی آیات مثانی سورہ فاتحہ سے شغف رکھتے ہیں اور مشتاقوں کی طرح اس کی طرف لپکتے ہیں. اور وہ نکات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک ایسی دعا سکھاتا ہے جس میں ان کی خوش بختی ہے اور کہتا ہے اے میرے بندو مجھ سے عاجزی اور عبودیت کے ساتھ سوال کرو اور کہو اے ہمارے رب ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن بڑی ریاضت، تکلیف، شرمساری، پریشان خیالی اور شیطانی وسوسہ اندازی اور خشک افکار اور تباہ کن اوہام اور تاریک خیالات کے ساتھ ہم سیلاب کے گدلے پانی کی مانند ہیں یا رات کو لکڑیاں اکٹھا کرنے والے کی طرح ہیں، اور ہم صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، ہمیں یقین حاصل نہیں. اب یہ ایاک نعبد ہے لیکن ان ساری اس میں یقین نہیں ہے، ایک پریشان حالی ہے. بس جب اللہ تعالیٰ نے ہماری خوش بختی کا خیال رکھتے ہوئے ایسی دعا سکھائی ہے جس میں عبودیت کا حق ادا کرتے ہوئے دعا کرنے کی ترغیب بھی ہے اور قبولیت کا وعدہ بھی، کیونکہ آگے پھر ایاک نعبد کے بعد ایاک نستعین کہا گیا. جب ایسی حالت پیدا ہوتی ہے شرمساری کی اور اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا انسان، پھر ایاک نستعین کی دعا کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ پھر مدد کے لیے آتا ہے. پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور پھر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہو، یعنی جب یہ حالت پیدا ہو جائے گی پھر ایاک نستعین کہو، یعنی ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ذوق و شوق، حضور قلب، بھرپور ایمان ملنے کے لیے، روحانی طور پر تیرے احکام پر لبیک کہنے کے لیے، سرور اور نور کے لیے، اور معارف کے زیورات اور مسرت کے لباسوں کے ساتھ دل کو آراستہ کرنے کے لیے تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تاہم تیرے فضل کے ساتھ یقین کے میدانوں میں سبقت لے جانے والے بن جائیں اور اپنے مقاصد کی انتہا کو پہنچ جائیں اور حقائق کے دریاؤں پر وارد ہو جائیں. بس یہ دعا
روحانیت میں ترقی، عبادت کا شوق اور ذوق اور خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے اور ایمان میں ترقی کا باعث بنتی ہے۔ اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں عبودیت کی معراج کیا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کے الفاظ ایاک نعبد میں ایک اور اشارہ ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے بندوں کو اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ وہ اس کی اطاعت میں انتہائی ہمت اور کوشش خرچ کریں اور اطاعت گزاروں کی طرح ہر وقت لبیک لبیک کہتے ہوئے اس کے حضور کھڑے رہیں، گویا کہ یہ بندے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم مجاہدات کرنے، تیرے احکام کے بجا لانے اور تیری خوشنودی چاہنے میں کوئی کوتاہی نہیں کر رہے، لیکن تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور عجب اور ریا میں مبتلا ہونے سے تیری پناہ مانگتے ہیں، اور ہم تجھ سے ایسی توفیق طلب کرتے ہیں جو ہدایت اور تیری خوشنودی کی طرف لے جانے والی ہو، اور ہم تیری اطاعت اور تیری عبادت پر ثابت قدم ہیں، بس تو ہمیں اپنے اطاعت گزار بندوں میں لکھ لے۔ بس یہ سوچ اور دعا جب ہوگی کہ اطاعت اور عبادت پر ثابت قدم ہیں اور رہنا ہے، تو پھر احکامات کی بجاوری اور عبادتوں کے معیار حاصل کرنے کی کوشش بھی ہوگی۔ ایک نماز کے بعد اگلی نماز کی ادائیگی کی فکر بھی ہوگی، جیسا کہ حدیث میں آیا ایک مومن ایک نماز کے بعد اگلی نماز کی فکر کرتا ہے، اور ایک جمعے کے بعد اگلے جمعے کی فکر کرتا ہے، ایک رمضان کے بعد اگلے رمضان کی فکر کرتا ہے، تاکہ عبادتوں کا حق ادا کر سکے۔ پھر اعلیٰ اخلاق کے حصول کی کوشش بھی ہوگی، اور یہی عبودیت کی معراج حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ اور پھر اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ یہ دعا اپنی نسلوں اور اپنے خاندان اور اپنی جماعت کے لیے بھی ہے، تاکہ سب کے سب دھارے ایک ہی طرف بہہ رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے والے ہوں، اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے بھی ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور یہاں ایک اور اشارہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ بندہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، ہم نے تجھے معبودیت کے ساتھ مخصوص کر رکھا ہے، اور تیرے سوا جو کچھ بھی ہے اس پر تجھے ترجیح دی ہے، بس ہم تیری ذات کے سوا اور کسی چیز کی عبادت نہیں کرتے، اور ہم تجھے واحد و یگانہ ماننے والوں میں سے ہیں۔ اس آیت میں خدائے عز و جل نے متکلم مال غیر کا صیغہ اس امر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اختیار فرمایا ہے کہ ہم کہہ کے دوسرے کو بھی شامل جو کیا ہے اپنے ساتھ، تو اس لیے شامل فرمایا ہے کہ یہ دعا تمام بھائیوں کے لیے ہے، نہ صرف دعا کرنے والے کی اپنی ذات کے لیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو باہمی مصالحت، اتحاد اور دوستی کی ترغیب دی ہے، اور یہ کہ دعا کرنے والا اپنے آپ کو اپنے بھائی کی خیر خواہی کے لیے اسی طرح مشقت میں ڈالے جیسا کہ وہ اپنی ذات کی خیر خواہی کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین جب دعا پڑھ رہا ہو انسان، دوسرے کا حق ادا کرنے کی طرف توجہ پیدا ہوگی، یہ احساس ہوگا کہ اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کرنا ہے، میں یہ دعا مانگ رہا ہوں اپنے لیے، اپنے حقوق کے لیے یا اپنی روحانی ترقی کے لیے، تو ساتھ ہی میں اپنے بھائی کے لیے بھی وہی سوچ رکھوں۔ تو یہ سوچ جب ہوگی تو ایک حسین معاشرہ پیدا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ یہ سوچ ہو کہ اپنے بھائی کی خیر خواہی کے لیے اسی طرح مشقت میں ڈالے جیسا کہ وہ اپنی ذات کی خیر خواہی کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے۔ کسی کے پھر حقوق غصب کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صحیح سوچ ہو۔ فرمایا کہ اور اس کی یعنی اپنے بھائی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایسا ہی اہتمام کرے اور بے چین ہو
جیسے اپنے لیے بے چین اور مضطرب ہوتا ہے، اور وہ اپنے اور اپنے بھائی کے درمیان کوئی فرق نہ رکھے اور پورے دل سے اس کا خیر خواہ بن جائے۔ گویا اللہ تعالیٰ تاکیدی حکم دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، بھائیوں اور محبوں کے ایک دوسرے کو تحائف دینے کی طرح دعا کا تحفہ دیا کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جب جمع کیا گیا ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ دعا کا تحفہ ہے اپنے بھائیوں کے لیے۔ فرمایا دعا کا تحفہ دیا کرو اور انہیں شامل کرنے کے لیے اپنی دعاؤں کا دائرہ وسیع کرو اور اپنی نیتوں میں وسعت پیدا کرو۔ اپنے نیک ارادوں میں اپنے بھائیوں کے لیے بھی گنجائش پیدا کرو اور باہم محبت کرنے میں بھائیوں، باپوں اور بیٹوں کی طرح بن جاؤ۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس دعا میں تدبیر اور دعا کو جمع کر دیا، کیونکہ مومن تدبیر اور دعا دونوں سے کام لیتے ہیں، کیونکہ بغیر تدبیر کے دعا کوئی چیز نہیں اور بغیر دعا کے تدبیر کوئی چیز نہیں۔ فرمایا تدبیر اور دعا دونوں کو باہم ملا دینا اسلام ہے۔ اسی واسطے میں نے کہا ہے کہ گناہ اور غفلت سے بچنے کے لیے اس قدر تدبیر کرے جو تدبیر کا حق ہے، اور اس قدر دعا کرے جو دعا کا حق ہے۔ اسی واسطے قرآن شریف کی پہلی ہی صورت میں ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھ کر فرمایا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد اسی اصل تدبیر کو بتاتا ہے، اور مقدم اسی کو کیا ہے کہ پہلے انسان رعایت اسباب اور تدبیر کا حق ادا کرے، مگر اس کے ساتھ ہی دعا کے پہلو کو نہ چھوڑ دے، بلکہ تدبیر کے ساتھ ہی اس کو مد نظر رکھے۔ مومن جب ایاک نعبد کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو مان اس کے دل میں گزرتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں جب تک اس کا فضل اور کرم نہ ہو۔ اس لیے وہ مان کہتا ہے ایاک نستعین کہ مدد بھی تجھ سے چاہتے ہیں۔ یہ ایک نازک مسئلہ ہے جس کو بجز اسلام کے اور کسی مذہب نے نہیں سمجھا۔ فرمایا کہ مومن تدبیر اور دعا دونوں سے کام لیتا ہے، پوری تدبیر کرتا ہے اور پھر معاملہ خدا پر چھوڑ کر دعا کرتا ہے، اور یہی تعلیم قرآن شریف کی پہلی ہی صورت میں دی گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جو شخص اپنے قوا سے کام نہیں لیتا، وہ نہ صرف اپنے قوا کو ضائع کرتا اور ان کی بے حرمتی کرتا ہے، بلکہ وہ گناہ کرتا ہے۔ پوری تدبیر اگر نہیں کرتے اور صرف اس بات پہ راضی ہو کہ میں دعا کر رہا ہوں اور دعا سے مسئلے حل ہو جائیں گے، تو فرمایا کہ یہ بھی گناہ ہے۔ فرمایا کہ انسان میں نیکی کا خیال ضرور ہے، بس اسی خیال کے واسطے اس کو امداد الہی کی بہت ضرورت ہے۔ اسی لیے 5 وقتہ نماز میں سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا حکم دیا، اس میں ایاک نعبد فرمایا، اور پھر ایاک نستعین یعنی عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے ہی چاہتے ہیں۔ اس میں 2 باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، یعنی ہر نیک کام میں قوا، تدابیر، جد و جہد سے کام لیں۔ یہ اشارہ ہے نعبدو کی طرف، کیونکہ جو شخص میری دعا کرتا اور جد و جہد نہیں کرتا وہ بہریاب نہیں ہوتا۔ جیسے کسان بیج بو کر اگر جد و جہد نہ کرے تو پھل کا امیدوار کیسے بن سکتا ہے؟ اور یہ سنت اللہ ہے، اگر بیج بو کر صرف دعا کرتے ہیں تو ضرور محروم رہیں گے۔ اب ذمہ دار جانتے ہیں کہ بیج بونے کے بعد کھاد دینی بھی ضروری ہے، پانی دینا بھی ضروری ہے، جڑی بوٹیاں نکالنا بھی ضروری ہے، جنگلی جانوروں سے حفاظت بھی ضروری ہے۔ بس یہ قانون قدرت ہر جگہ پر لاگو ہے اور یہاں بھی ہے۔ ہم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس خوبصورتی سے اسلام نے بیان فرمایا ہے، کسی اور مذہب نے بیان نہیں فرمایا۔ پھر آپ اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ اس دعا کو مستقل مزاجی سے کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں کب دعا قبول ہو جائے۔ دعا کی قبولیت کی بھی ایک گھڑی ہے، اللہ تعالیٰ کو کب کوئی ادا پسند آ جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین،
جو لوگ اپنے رب کے آگے انکسار سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ شاید کوئی عاجزی منظور ہو جائے تو ان کا اللہ خود مددگار ہو جاتا ہے۔ تو اس بندے کا کام ہے عاجزی اور انکسار سے دعا کرتے چلے جانا، اس سے مدد مانگتے چلے جانا۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ استعانت کے متعلق یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اصل استمداد کا حق اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے، اور اس پر قرآن کریم نے زور دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بس یہ نقطہ ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مستقل مزاجی اور تکرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے حضور کھڑے ہو کر مانگی جائے، اس سے مستقل مانگتے چلے جائیں۔ ایک واقعہ ہے، صحابی کے نام تھا حضرت مسلم کے صحابی تھے، نام یاد نہیں رہا مجھے، لیکن بہرحال لکھنے والے لکھتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ 20-25 منٹ سے وہ کھڑے ہیں، نماز میں نفل پڑھ رہے تھے مسجد اقصیٰ قادیان میں، نیت باندھی ہوئی ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ تو مجھے شوق پیدا ہوا کہ قریب جا کے دیکھوں، کیونکہ ہلکی سی آواز بھی ان کی آ رہی تھی۔ جب میں قریب گیا تو کہتے ہیں 15 منٹ وہاں ساتھ بیٹھا رہا ہوں، اور ہلکی آواز میں وہ صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے چلے گئے۔ تو یہ عرفان تھا جو ان لوگوں کو حاصل ہوا جنہوں نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائی۔ بس یہ فہم اور ادراک ہے اور یہ عرفان ہے جو ہر مومن کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی سے عبودیت کا حق ادا ہوتا ہے۔ پھر آپ یہ بیان فرماتے ہوئے کہ عبودیت کا حق کس طرح ادا ہو سکتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ایاک نعبد و ایاک نستعین اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تمام کی تمام سعادت خدائے رب العالمین کی صفات کی پیروی کرنے میں ہے یا اس کو اپنانے میں ہے۔ بس جب بندہ تکرار سے یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ادراک کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی بھی ضرورت ہے، ورنہ تو یہ دہرانا ہے، یہ طوطے کی طرح رٹے ہوئے الفاظ کو بولنا ہی رہے گا۔ صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی اس کا عرفان حاصل کیا، پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں جو رہے انہوں نے عرفان حاصل کیا۔ اللہ کے فضل سے جماعت میں اب بھی ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں اور اس طرح دعا کرتے ہیں۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں پھر چونکہ ان درجات کے حصول میں بڑی روک ریاکاری ہے، درجات کے حصول میں بڑی روک جو ہے ریاکاری ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے، اور تکبر ہے جو بدترین بدی ہے، اور گمراہی ہے جو سعادت کی راہوں سے دور لے جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کمزور بندوں پر رحم فرماتے ہوئے جو خطا کاریوں پر آمادہ ہو سکتے ہیں اور اپنی راہ میں قدم مارنے والوں پر ترس کھا کر اس مہلک بیماریوں کی دعا کی طرف اشارہ فرمایا۔ پس اس نے حکم دیا کہ لوگ ایاک نعبد کہا کریں تب وہ ریا کی بیماری سے نجات پائیں، اور ایاک نستعین کہنے کا حکم دیا تا وہ کبر اور غرور سے بچ جائیں۔ پھر اس نے اہدنا کہنے کا حکم دیا تا وہ گمراہیوں اور خواہشات نفسانی سے چھٹکارا پائیں۔ بس اس کا قول ایاک نعبد خلوص اور عبودیت تامہ کے حصول کی ترغیب ہے، اور اس کا کلام ایاک نستعین قوت، ثابت قدمی، استقامت کے طلب کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس کا کلام اہدنا الصراط اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم اور ہدایت طلب کی جائے جو وہ ادراہ مہربانی بطور اکرام انسان کو عطا کرتا ہے۔ بس ان آیات کا ماحصل یہ ہے کہ خدا کا راہ سلوک اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی وہ نجات کا وسیلہ بن سکتا ہے جب تک انتہائی اخلاص
انتہائی کوشش اور ہدایت کے سمجھنے کی پوری اہلیت حاصل نہ ہو جائے، بلکہ جب تک کسی خادم میں یہ صفات نہ پائی جائیں وہ در حقیقت خدمات کے قابل نہیں ہوتا۔ بس یہ مقام ہے عبد بننے کا جو ایک مومن کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام مقبول دعاؤں کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ واضح ہو کہ اس عبادت کی حقیقت یا مقبول عبادت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہ واضح ہو کہ اس عبادت کی حقیقت جسے اللہ تعالیٰ اپنے کرم و احسان سے قبول فرماتا ہے وہ در حقیقت چند امور پر مشتمل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بلند و بالا شان کو دیکھ کر مکمل فروتنی اختیار کرنا، نیز اس کی مہربانیاں اور قسم قسم کے احسان دیکھ کر اس کی حمد و ثنا کرنا، اس کی ذات سے محبت رکھتے ہوئے اور اس کی خوبیوں، جمال اور نور کا تصور کرتے ہوئے اسے ہر چیز پر ترجیح دینا، اور اس کی جنت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے دل کو شیطان کے وسوسوں سے پاک کرنا۔ جب اس طرح کی عبادت ہو تو پھر فرمایا کہ تب ایاک نعبد و ایاک نستعین کا حقیقی تصور ابھرے گا اور انسان ان بندوں میں شامل ہوگا جو عبد الرحمن کہلانے والے ہیں۔ عبادت سے مراد کیا ہے، اس بارے میں مزید فرمایا کہ خداوند کریم نے پہلی سورۃ فاتحہ میں یہ تعلیم دی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس جگہ عبادت سے مراد پرستش اور معرفت دونوں ہیں، یعنی عبادت ظاہری عبادت بھی اور اس کا عرفان حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اور دونوں میں بندے کا عجز ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں عجز ظاہر کیا گیا کہ یہ پیدا کرو تو عجز پیدا ہوگا، یا عجز ہوگا تو یہ چیزیں پیدا ہوں گی۔ جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہیں تو یہ ظاہری عمل بھی ہو اور اس کی معرفت بھی حاصل ہونی ضروری ہے کہ کیوں ہم یہ دعا پڑھ رہے ہیں، اور یہ معرفت اس وقت حاصل ہوگی جیسا کہ میں نے کہا کہ جب کہ جناب مسلم نے فرمایا ہے کہ مکمل عجز ہوگا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ انسان خدا کی پرستش کا دعویٰ کرتا ہے، مگر کیا پرستش صرف بہت سے سجدوں اور رکوع اور قیام سے ہو سکتی ہے، یا بہت مرتبہ تسبیح کے دانے پھیرنے والے پرستار الہی کہلا سکتے ہیں؟ بلکہ پرستش اس سے ہو سکتی ہے جس کو خدا کی محبت اس درجہ پر اپنی طرف کھینچے کہ اس کا اپنا وجود درمیان سے اٹھ جائے۔ اول خدا کی ہستی پر پورا یقین ہو، اور پھر خدا کے حسن و احسان پر، اللہ تعالیٰ نے کتنے احسانات ہم پر کیے ہیں، اطلاع ہو۔ ہر نعمت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے پتہ تو ہے کہ مجھے مل رہی ہے، لیکن یہ پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، اس کے حسن و احسان پر پوری اطلاع ہو، اور پھر اس سے محبت کا تعلق ایسا ہو کہ سوزش محبت ہر وقت سینے میں موجود ہو، اور یہ حالت ہر ایک دم چہرے پر ظاہر ہو، اور خدا کی عظمت دل میں ایسی ہو کہ تمام دنیا اس کی ہستی کے آگے مردہ متصور ہو، اور ہر ایک خوف اسی کی ذات سے وابستہ ہو، اور اسی کی درد میں لذت ہو، اور اسی کی خلوت میں راحت ہو، اور اس کے بغیر دل کو کسی کے ساتھ قرار نہ ہو۔ اگر ایسی حالت ہو جائے تو اس کا نام پرستش ہے، مگر یہ حالت بجز خدا تعالیٰ کی خاص مدد کے کیوں کر پیدا ہو؟ اسی لیے خدا تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری ہی پرستش تو کرتے ہیں، مگر کہاں حق پرستش کا ادا کر سکتے ہیں جب تک تیری طرف سے خاص مدد نہ ہو۔ خدا کو اپنا حقیقی محبوب قرار دے کر اس کی پرستش کرنا یہی ولایت ہے جس سے آگے کوئی درجہ نہیں، مگر یہ درجہ بغیر اس کی مدد کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے حاصل ہونے کی یہ نشانی ہے کہ خدا کی عظمت دل میں بیٹھ جائے، خدا کی محبت دل میں بیٹھ جائے، اور دل اسی پر توکل کرے اور اسی کو پسند کرے، اور ہر ایک چیز پر اسی کو اختیار کرے، اور اپنی زندگی کا مقصد اسی کی یاد کو سمجھے۔ پھر عبادت کے اصول کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عبادت کے اصول کا خلاصہ اصل میں یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح کھڑا کرے کہ گویا خدا کو دیکھ رہا ہے، اور یا یہ کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے۔
ہر قسم کی ملونی اور ہر طرح کے شرک سے پاک ہو جاوے اور اسی کی عظمت اور اسی کی ربوبیت کا خیال رکھے اور ادعیہ معصورہ اور دوسری دعائیں خدا سے بہت مانگے اور بہت توبہ و استغفار کرے اور بار بار اپنی کمزوری کا اظہار کرے تاکہ تزکیہ نفس ہو جاوے اور خدا سے پکا تعلق پیدا ہو جاوے اور اسی کی محبت میں محو ہو جاوے، اور یہی ساری نماز کا خلاصہ ہے، اور یہ سارا سورہ فاتحہ میں ہی آ جاتا ہے۔ دیکھو، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اپنی کمزوریوں کا اظہار کیا گیا ہے اور امداد کے لیے خدا تعالیٰ سے ہی درخواست کی گئی ہے اور خدا تعالیٰ ہی سے ہی مدد اور نصرت طلب کی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد نبیوں اور رسولوں کی راہ پر چلنے کی دعا مانگی گئی ہے اور ان انعامات کو حاصل کرنے کے لیے درخواست کی گئی ہے جو نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے اس دنیا پر ظاہر ہوئے ہیں اور جو انہی کی اتباع اور انہی کے طریق پر چلنے سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور پھر خدا تعالیٰ سے دعا مانگی گئی ہے کہ ان لوگوں کی راہوں سے بچا جنہوں نے تیرے رسولوں اور نبیوں کا انکار کیا اور شوخی اور شرارت سے کام لیا اور اسی جہان میں ہی ان پر غضب نازل ہوا، یا جنہوں نے دنیا کو ہی اپنا اصل مقصود سمجھ لیا اور راہ راست کو چھوڑ دیا۔ گناہ سے نفرت ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ اس بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت انسان کے لیے نہیں ہے کہ اسے گناہ سے نفرت ہو اور خدا تعالیٰ خود اسے معاصی سے بچا لے ہوئے، مگر یہ بات نری تدبیر یا نری دعا سے حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ دونوں سے مل کر حاصل ہوگی، جیسے کہ خدا تعالیٰ نے تعلیم دی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یہ معنی ہے کہ جو کچھ خدا تعالیٰ نے انسان کو عطا کیے ہیں ان سے پورا کام لے کر پھر وہ انجام کو خدا کے سپرد کرتا ہے، اور خدا تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ جہاں تک تو نے مجھے توفیق عطا کی تھی اس حد تک تو میں نے اس سے کام لے لیا۔ ایاک نعبد کے معنی ہیں، یہ معنی ہیں، اور پھر ایاک نستعین کہہ کر خدا سے مدد چاہتا ہے کہ باقی مرحلوں کے لیے میں تجھ سے استمداد طلب کرتا ہوں۔ وہ بہت نادان ہے جو کہ خدا کے عطا کیے ہوئے قوا سے تو کام نہیں لیتا اور صرف دعا سے مدد چاہتا ہے، ایسا شخص کامیابی کا منہ کس طرح دیکھے گا؟ فرمایا جو شخص دعا اور کوشش سے مانگتا ہے وہی متقی ہے، اسی کی دعائیں پھر قبول ہوتی ہیں۔ اگر وہ کوشش کے ساتھ دعا نہیں کرتا، جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، اور تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ کوششوں کے ساتھ دعا بھی کرتا ہے اور پھر اس کو کوئی لغزش ہوتی ہے تو خدا اسے بچاتا ہے۔ جب کوشش بھی ہو اور دعا بھی ہو، پھر اگر کسی کمزوری کی وجہ سے لغزش ہوتی ہے، کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے یا ہونے لگتا ہے، فرمایا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے۔ بس جب اپنی طرف سے پوری کوشش ہو اور اس کے ساتھ دعا ہو تو خدا تعالیٰ گناہوں سے نفرت بھی پیدا کرتا ہے اور ان کے بدنچائے سے بچا بھی لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفات الحی اور القیوم کو تعلق ایاک نعبد و ایاک نستعین سے جوڑتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن شریف نے دو نام پیش کیے ہیں، الحی اور القیوم۔ الحی کے معنی ہیں خدا زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی عطا کرنے والا، اور القیوم خود قائم ہے اور دوسروں کے قیام کا اصلی باعث۔ ہر ایک چیز کا ظاہری باطنی قیام اور زندگی انہی دونوں صفات کے طفیل سے ہے۔ بس حی کا لفظ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، جیسا کہ اس کا مظہر سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد ہے، اور القیوم چاہتا ہے کہ اس سے سہارا طلب کیا جاوے، اس کو ایاک نستعین کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے۔ بس چاہے دنیاوی معاملات اور ترقیات ہیں یا روحانی معاملات اور ترقیات ہیں، اللہ تعالیٰ کا حقیقی اب بن کر ہی انسان ان سے فیض یاب ہو سکتا ہے، دنیا و آخرت کی نعمتوں کا وارث بن سکتا ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے کہ رحمانیت پر شکر گزاری عبادت کی طرف راغب کرتی ہے اور رحیمیت کی طالب ہوتی ہے۔ یہ طلب ہی جو ہے وہ استعانت ہے، مدد ہے، اور جیسا کہ مضمون سے ظاہر ہے یہ دنیاوی معاملات
پر بھی حاوی ہے اور روحانی معاملات پر بھی حاوی ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ نماز جو عبادت کا مغز ہے، اس کی اہمیت کے بارے میں وضاحت فرماتے ہوئے ایک جگہ اور حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ انسان التزام کے ساتھ پانچوں نمازیں ان کے اول وقت پر ادا کرنے اور فرض اور سنتوں کی ادائیگی پر مداومت رکھتا ہو اور حضور قلب، ذوق، شوق اور عبادت کی برکات کے حصول میں پوری طرح کوشاں رہے، کیونکہ نماز ایک ایسی سواری ہے جو بندے کو پروردگار عالم تک پہنچاتی ہے۔ اس کے ذریعے انسان ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں گھوڑوں کی پیٹھوں پر بیٹھ کر نہیں پہنچ سکتا، اور نماز کا شکار ثمرات یعنی اس کے پھل جو ہیں تیروں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا راز کلموں سے ظاہر نہیں ہو سکتا، لکھنے سے اور پڑھنے سے نہیں مل سکتا، اور جس شخص نے اس طریق کو لازم پکڑا اس نے حق اور حقیقت کو پا لیا اور اس محبوب تک پہنچ گیا جو غیب کے پردوں میں ہے، اور شک و شبہ سے نجات حاصل کر لی۔ بس تو دیکھے گا کہ اس کے دن روشن ہیں، اس کی باتیں موتیوں کی مانند ہیں، اور اس کا چہرہ چودھویں کا چاند ہے۔ اس کا مقام صدر نشینی ہے۔ جو شخص نماز میں اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی سے جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بادشاہوں کو جھکا دیتا ہے اور اس مملوک بندے کو مالک بنا دیتا ہے۔ یہ بھی اعجاز المسیح کا حوالہ ہے، عجیب سے ترجمہ ہے۔ نماز بے شک افضل عبادت تو ہے، بندے کو خدا کے قریب کرنے کا ذریعہ بھی ہے، لیکن بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ خود کہتے ہیں کہ نماز میں مزہ نہیں آتا، وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے، جو چاہتے بھی ہیں نمازیں پڑھنا۔ اس بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں لذت نہیں آتی، مگر میں بتلاتا ہوں کہ بار بار پڑھے اور کثرت کے ساتھ پڑھے، تقویٰ کے ابتدائی درجے میں قبض شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت یہ کرنا چاہیے کہ خدا کے پاس ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تکرار کیا جائے۔ شیطان کشفی حالت میں چور یا قزاق دکھایا جاتا ہے، اس کا استغاثہ جناب الہی میں کرے کہ یہ قزاق لگا ہوا ہے، تیرے ہی دامن کو پنجہ مارتے ہیں۔ جو اس استغاثے میں لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں دعاؤں میں شیطان کے خلاف، فرمایا جو اس استغاثے میں لگ جاتے ہیں اور تھکتے ہی نہیں، وہ ایک قوت اور طاقت پاتے ہیں جس سے شیطان ہلاک ہو جاتا ہے۔ مگر اس قوت کے حصول اور استغاثے کے پیش کرنے کے واسطے ایک صدق اور سوز کی ضرورت ہے، سچائی بھی ہو اور بڑی درد ہو اس دعا کو مانگنے کے لیے، اور یہ چور کے تصور سے پیدا ہوگا، اور یہ چور کے تصور سے پیدا ہوگا۔ یہ درد کس طرح پیدا ہوگا؟ یہ سچائی سے آگے جھکنا اللہ تعالیٰ کے حضور کس طرح پیدا ہوگا؟ یا یہ تصور کیا جائے کہ شیطان چور کی طرح میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ یہ چور کے تصور سے پیدا ہوگا جو ساتھ لگا ہوا ہے، وہ گویا ننگا کرنا چاہتا ہے اور آدم والا ابتلا لانا چاہتا ہے۔ اس تصور سے روح چلا کر بول اٹھے گی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جیسا کہ پہلے میں نے مثال دی کہ صحابہ یا ان لوگوں کو جن کو عرفان حاصل ہے کس طرح نماز میں اسی لفظ کو بار بار دہراتے چلے جاتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بھی حق ادا کریں اور اس سے مدد چاہتے ہوئے شیطان سے بچیں، اور پھر مزید اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنتے چلے جائیں۔ پھر ایک جگہ فرمایا آپ نے نمازوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تکرار بہت کرو۔ ایاک نستعین خدا تعالیٰ کے فضل اور گمشدہ متاع کو واپس لاتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ یہ بار بار کا تکرار جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ گمشدہ متاع کو واپس لاتا ہے، جو انسان سے سامان کھویا گیا ہے اس کو ایاک نعبد واپس لے کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام کے بیان فرمودہ ان شہ پاروں کو، جواہر پاروں کو
अपनी ज़िंदगियों पर लागू करने वाला बनाए और हम खुदा ताला के उन बंदों में शामिल हो जाएं जिनको हर आन अल्लाह ताला की इस्तिआनत हासिल रहती है, अल्लाह ताला और जिन्हें अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखता है। और इस रमज़ान से हम भरपूर फ़ायदा उठाने वाले हों। बकिया दिन जो रह गए हैं इनमें ख़ास तौर पर दुआओं पे बहुत ज़ोर दें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।